اس میں آپ کو اپنی جو ہے وہ دل کی خوشی نہیں ملتی, آپ کا اقتدار جو ہے وہ پرابلم میں آتا ہے, آپ کیوں نہ مل کے آئیں کسی کے ساتھ. اب وہاں اس میں کہا گیا کہ آپ جو ادارے ہیں سہارا نہیں لیں گے, سہارا نہیں لیں گے. تو بھائی اب میں کیا کہوں, اس کا مطلب ہے سب ملے ہوئے ہیں, سب کے سب ملے ہوئے ہیں. بہت سارے کیسز جو ہے وہ صرف جھوٹ پر مبنی بنائے جاتے ہیں کہ اپنے مخالف کو اسے زیر کیا جائے اور اس کو جیل میں رکھا جائے اور تنگ کیا جائے. بات پھر وہی آگے کہ تمام کے تمام لوگ صرف ان کا مطمع نظر جو اقتدار ہے, ان کو ملک, قوم, غریب اور ملک کے معاملات کو درست کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں. الیکٹریسٹی میں جب بل آتا ہے تو فلانا ٹیکس, ود ہولڈنگ ٹیکس, پھر یہ ٹیکس, پھر وہ ٹیکس. اور اب جو اس دفعہ جو معاملہ آ رہا ہے وہ اس سے بھی اوپر ہے کہ اگر آپ کی میٹر کی تصویر ساتھ ہے اور آپ کے میٹر پر اگر 290 یونٹس ہیں تو انہوں نے آپ کو لکھ کے بھیجی ہیں 320 یونٹس. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آپ کو سلیب جو ہے نا وہ 300 ابو ڈالنا ہے. جی, کیونکہ 300 نیچے جو ہے وہ پیسے مزید اور ہیں, اوپر اور ہیں, اور اس سے اوپر اور ہیں. اور یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو, اس لیے کہ وہ آپ اس کو پیسے دینے شروع کر دیں لائن مین کو, کوئی نہیں پوچھا, آپ کا میٹر ٹھیک ہو جائے گا. سینئر سیاستدان زعیم قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ویلکم کرتے ہیں. زعیم قادری صاحب, ابھی مسلم لیگ نون کیسے سر سو گریٹفل, پرفیکٹ. مسلم لیگ نون تو کہہ رہے تھے اس سے پہلے بھی کہ بند کر دینا چاہیے نیب کے ادارے کو. اب ہم دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی نے بھی کہہ دیا, بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ معیشت اور نیب ایک ساتھ نہیں چل سکتی. تو حکومت کی اگر ہم بات کریں, یہ دونوں جو جماعتیں ہیں اس وقت رول کر رہی ہیں پاکستان میں, تو کیوں نہیں پھر یہ بند کر رہی, کس چیز کا انتظار کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں 2 سیکنڈ آپ کے اس پریویس ٹاپک میں بات کرنا چاہوں گا جو آپ گلوبل وارمنگ پہ آپ بات کر رہے تھے. میرے خیال میں یہ اس وقت پاکستان اور دنیا کے ہر ملک کی سب سے بڑی ضرورت ہے. برف باری ہو جانا اس مہینے میں گلگت میں مطلب از ڈینجرس. یہ وہ چیز ہے کہ جو قدرت کی منافی جا رہی ہے, اور ہم نے خود ہی اس کو اتنا تباہ کر لیا ہے کہ اب جس طرح آپ نے کہا کہ کنونشن, کنسٹرکشن, پولوٹیڈ ایئر, یہ سب کچھ ہم نے کرنا ہے. اور اگر یہ آج سے 30 سال پہلے کیا ہوتا تو آج یہ نہ ہوتا. بہرحال پھر بھی ہمارا کنٹریبیوشن کمپیریٹیولی دنیا کے باقی ملکوں سے کمپیریٹیولی کم ہے اس گلوبل وارمنگ میں. اوبیسلی ہم نے درخت تو نہیں لگائے اور نہ ہی ہم لگائیں گے, اثرات ہم پر زیادہ ہیں, اثرات ہم پہ زیادہ ہیں کیونکہ ہم نے خود اپنے آپ کو اپلائی نہیں کیا. بہرحال آپ نے بات کی ابھی اس نیب ختم کرنے کی, تو یہ کبھی نہیں کوئی کرے گا. اچھا, یہ اب سب کہتے ہیں اور ہونی چاہیے. نیب میرے خیال میں رکاوٹ ہے سب سے بڑی پاکستان میں انویسٹمنٹ میں, پاکستان میں کاروبار کی آزادی کے لیے. اور نیب کے قوانین جو ہیں وہ اتنے مطلب ان ریئلسٹک ہیں کہ ان کو دیکھ کے انسان, کوئی بھی جو جورسٹ ہو, جو قانون جانتا ہو, جو جورسپروڈنس پہ بلیو کرتا ہو, جو جانتا ہو جورسپروڈنس کیا ہوتی ہے, وہ قانون کی اہمیت اور حربت کے منافی ایک ادارہ بنایا گیا ہے. اور لیکن بات کیا ہے کہ وہ رکھا کس لیے گیا ہے کہ اپنے مخالف کی آرم ٹوئسٹنگ کی جائے. ہر وہ حکومت جو آئی ہے اس نے اس کو فائدہ مند, اب یہ دیکھیں نا, اب کہہ رہے نہیں, تو جب بلاول صاحب کی حکومت تھی اس وقت بلاول صاحب نے کیوں نہیں اس کو بند کر دیا. صحیح. اس کے بعد 3 بار ان کی حکومت آئی, کے بعد پی ایم ایل این کی, انہوں نے کیوں نہیں ختم کر دیا؟ وہ نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتا ہے کل کو ہم نے اس کو اپنے مخالفین کو جو ہے وہ تباہ و برباد کرنے کے لیے اس کو ہم نے یوٹیلائز کرنا ہے. ویل اٹ از دیئر پرابلم. لیکن میں یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ واقعی نیب اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے. نیب کو یا تو مطلب میرے خیال میں بند کرنا چاہیے, اور باقی وہ ادارے جو اس کام کے لیے مختص ہیں ان پر ان کی جو ان کی ایفیشنسی بڑھانی چاہیے, ان کی ورکنگ جو ہے اس کو افیکٹو کرنا چاہیے, اور ان کی قانون سازی کو بہتر کرنا چاہیے تاکہ کوئی بھی آدمی جو ہے وہ بچ نہ سکے. لیکن وہاں پہ تو وہ ایک ریٹیلر تک کو وہ پکڑ لیتے ہیں, کسی گورنمنٹ سرونٹ کو کسی طرح بھی کسی وقت بھی وہ جو ہے لے کے جا سکتے ہیں, اور اس کے لیے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے لوگوں نے کام کرنا بند کر دیا. لیکن زعیم صاحب یہ بھی سب کے سامنے کہ بالکل گرفتاریاں ہوتی ہیں, کسی کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے. قتل کیا 14 دن اور نیب کا 90 دن کا ریمانڈ, لیکن سر جب یہی معاملات اعلیٰ عدلیہ میں جاتے ہیں تو وہاں سے ضمانتیں ہو جاتی ہیں, کیس رفع دفع ہو جاتے ہیں, پروسیکیوشن. اس لیے کہ بہت سارے کیسز جو ہے وہ صرف جھوٹ پر مبنی بنائے جاتے ہیں کہ اپنے مخالف کو اسے زیر کیا جائے اور اس کو جیل میں رکھا جائے اور تنگ کیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں میرے خیال میں ہمیں ایک اوپن فائنینشیل فسکل سوسائٹی کی طرح بیہیو کرنا چاہیے. ہمیں ایک ماڈریٹ قوم کی طرح, یقیناً ہر جگہ برے اچھے لوگ ہوتے ہیں, لیکن اگر ہر ایک کو آپ
اس چور کے زمرے میں لیں گے تو پھر کام کوئی نہیں کرے گا. تو زعیم صاحب اس لیے کیسز کی بات کریں آپ, تو اس سے میں یہ عدت نکاح کیس کی بات کروں گی. اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جلد ختم ہو جائے گا اور بانی پی ٹی آئی کو رہا کر دیا جائے گا. دیکھیں میں تو یہ تو نیب تو پھر ٹھیک ہے, آپ نے فائنینشیل کرپشن, جابری, نیپوٹزم, کسی کا کھا لی. اب یہ کسی کا ذاتی مسئلہ ہے یار, اس کو نہیں لانا چاہیے میرا خیال میں. میں تو اس پہ ڈسکس بھی نہیں کروں گا. دس از, آئی ایم سوری, لیکن میرا ایمبٹ نہیں ہے کہ میں کسی کو گناہ گار کہہ سکوں, اور یہ اللہ تعالیٰ نے کسی مسلمان کو اجازت نہیں دی کہ وہ کسی دوسرے شخص کو گناہ گار کہہ سکے. پتہ نہیں اللہ کی نظر میں وہ کتنا باعث. زعیم صاحب یہ تو بات ٹھیک ہے کہ اگر کوئی معاملہ ذاتی نوعیت کا ہے اس پہ اس طرح سے کیسز ہونے چاہیے, وہ پبلک میں ڈسکس ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, یہ ایک ڈبیٹ ہے. لیکن ایک ڈبیٹ یہ بھی ہے کہ اگر رہائی مل جاتی ہے بانی پی ٹی آئی کو تو اس کے بعد بظاہر کوئی ایسا کیس ہے نہیں جس کی وجہ سے انہیں پابندِ سلاسل رکھا جائے. میں دونوں چیزوں کو ہاں دیکھیں بالکل بافیکیٹ کر رہا ہوں. اچھا یار کہیں تو نارمز رکھ لیں نا, کہیں تو آپ جو ہے موریلٹی کو بیس بنا لیں پولیٹیشنز اپنی, تاکہ لوگ ان کو برا بھلا نہ کہیں اور پھر ان کو اپنی وہی تمام تر علتیں علائشیں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ نہ ڈالنا پڑے. گزشتہ رات ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں انٹرویو دے رہے تھے, رانا ثناء اللہ صاحب بات کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ تو ہر ممکن کوشش کرے گی کہ بانی پی ٹی آئی کو ریلیز نہ کیا جا سکے. ان پہ کیسز ہیں اور وہ چونکہ فتنہ پھیلا رہے ہیں تو عام بات کر رہے ہیں. وہ نہیں دیکھیں ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ اس کو میں بالکل اس سے ایگری نہیں کرتا. جس طرح وہ پالیٹکس کرتے ہیں, کرنا چاہ رہے ہیں, یا جو کچھ کیا انہوں نے پچھلے 2 4 7 8 10 15 مہینے میں, اور 9 مئی سے لے کر اور پہلے بھی وہ جس طرح برا بھلا لوگوں کو کہتے تھے, میں اس پالیٹکس کا حامی نہیں ہوں. لیکن پھر بھی آپ کس طرح کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کو, وہ بھی یہی کہتے تھے نا کہ میں چھوڑوں گا نہیں, میں اس کو اندر کر دوں گا, یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں. بات تو پھر وہیں آ گئی نا, بات پھر وہیں آ گئی کہ تمام کے تمام لوگ صرف ان کا مطمع نظر جو اقتدار ہے, ان کو ملک, قوم, غریب اور ملک کے معاملات کو درست کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں. لیکن ایک راستہ بھی دیا انہوں نے کہا جی ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم ڈائیلاگ پہ بلیو کرتے ہیں, لیکن چونکہ بانی پی ٹی آئی ڈائیلاگ پہ بلیو نہیں کرتے ہیں تو اگر وہ ڈائیلاگ پہ بلیو کریں, ڈیموکریسی پہ بلیو کریں تو معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیے 1971 سے لے کے آج تک, 77 سے لے کے آج تک کبھی اس ملک میں ڈائیلاگ ہوئے اور کامیاب ہوئے؟ نیور. بیکاز اس ملک میں جو پولیٹیکل قیادتیں ابھر کے آئی ہیں یا لائی گئی ہیں, ان لوگوں نے جس طرح اپنے آپ کو فوکس, کیونکہ وہ دیکھیں نا جب کوئی بندہ الیکشن جیت کے آئے گا تو اس نے جانا نا ووٹر کے پاس. پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں تو ایک بار چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا, پھر کیا ہوا اس کا, پھر کیا نہیں ہوا اس کے ساتھ, ان دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ اقتدار میں. اس چارٹر آف ڈیموکریسی میں خود اس کا پریوی تھا کیونکہ میں اس وقت ایک جماعت میں تھا اور میں وہاں لندن میں موجود تھا. اگر آپ اس چارٹر آف ڈیموکریسی کو پڑھ لیں اور امپلیکیٹ کر دیں لیٹر ان اسپرٹ, تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اس ملک کے پولیٹیکل معاملات کم از کم 15 سے 20 ہفتوں میں حل ہو جائیں گے. Such a comprehensive document it was. پھر رکاوٹ کیا بنی؟ یہ کہ اس میں آپ کو اپنی جو ہے وہ دل کی خوشی نہیں ملتی, آپ کا اقتدار جو ہے وہ پرابلم میں آتا ہے, آپ کیوں نہ مل کے آئیں کسی کے ساتھ. اب وہاں اس میں کہا گیا کہ آپ جو ادارے ہیں سہارا نہیں لیں گے, سہارا نہیں لیں گے. تو بھائی اب میں کیا کہوں, اس کا مطلب ہے سب ملے ہوئے ہیں, سب کے سب ملے ہوئے ہیں. اور سر اسی طرح آپ چارٹر آف اکانومی کی بھی بات کر رہے ہیں بلاول, تو اب تو ضرورت ہے چارٹر آف اکانومی. دیکھیں چارٹر آف اکانومی کی تو کسی بھی انڈر ڈیولپ اکانومی میں ہر وقت ضرورت رہتی ہے, کیونکہ اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی جو کہ دنیا کا سب سے بڑا میکرو اکنامک انڈیکیٹر ہے, تو اکنامک فسکل پالیسیز جو ہیں وہ امپلیکیٹ نہیں کی جا سکتی, مطلب ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ وہ آبویسلی ایک کنیکٹڈ ہوتی ہیں ساری میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کے ساتھ. تو جب وہ نہیں ہوگا تو وہ آبویسلی چارٹر آف ڈیموکریسی تو سے بہت زیادہ ضروری ہے کہ چارٹر آف اکانومی کیا جائے, اور اکنامک فسکل پالیسیز پر بیٹھ کے پوری قوم جو ہے لیڈرشپ جو سو کالڈ, اور پرابلم پھر وہی ہے کہ وہ لیڈرشپس ہیں, کیا وہ قوم کے نمائندے ہیں؟ تو میں تو کہتا ہوں نہیں ہے, کیونکہ وہ تو 23 کروڑ میں سے اگر کوئی بندہ 1 کروڑ ووٹ لے کے آ جائے تو اس کا مطلب ہے وہ قوم کا نمائندہ ہو گیا. وزیر اعظم نے تو خود کہہ دیا اب کہ IMF کا یہ بجٹ ہے. مطلب شرم نہیں آتی نا, کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو پھر وہی بات ہے نا, میں اگر ہوتا اور مجھ پہ یہ پریشر ہوتا تو میں قوم کے پاس پہلے جاتا, ان کے پاس یہ بات رکھتا
کہ بھائی یہ IMF کا پریشر ہے, یہ لازمی ہے, اور obviously لینا پڑے گا نا آپ کو, کیونکہ انہی لوگوں نے اس ملک کی معیشت کا یہ حال کر دیا ہے غلط سٹیپس لے کے کہ وہ آج اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ اب اغیار کے حکم پر ان سے پیسے لینے کے بھی پابند ہیں, اس کی قسط بھی ان کی مرضی کی ہوگی, سود بھی ان کی مرضی کا ہوگا, اور آپ نے اب کلیکشنز اور اپنی اکانومی بھی ان کی مرضی سے چلانی ہے. صاحب کسی طرح کا میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں سچویشن کو, لیکن خدا نہ خواستہ ابھی کینیا میں جو ڈیولپمنٹ چل رہی ہے وہ آپ پارلیمنٹ پہ لوگوں نے حملہ کر دیا کیونکہ انہوں نے نئے ٹیکسز لگائے ہیں, صدر کو کہہ رہے ہیں مجھے بتائیں نا کیوں نہ کریں لوگ جو ٹیکسز آپ لگا رہے ہیں, کیا آپ کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہے اس کی؟ کیا وہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی تفریق کو آپ ختم کر پائے ہیں؟ آپ نے تو 10,000 روپیہ روز کا مہینے کا کمانے والے پہ بھی ٹیکس لگا دیا ہے, کیونکہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن اتنی بڑی ہے. 68 روپیز تو 60 روپیز تقریباً صرف گورنمنٹ لے گئی ہے پیٹرول پہ. کون ایسا آدمی جو پیٹرول استعمال نہیں کرتا اس ملک میں؟ مجھے یہ سمجھ آتی ہے صاحب کہ ہر چیز پہ جی آپ فرمانی تو الیکٹریسٹی میں جب بل آتا ہے تو فلانا ٹیکس, ود ہولڈنگ ٹیکس, پھر یہ ٹیکس, پھر وہ ٹیکس, اور اب جو اس دفعہ جو معاملہ آ رہا ہے وہ اس سے بھی اوپر ہے کہ اگر آپ کی میٹر کی تصویر ساتھ ہے اور آپ کے میٹر پر اگر 290 یونٹس ہیں تو انہوں نے آپ کو لکھ کے بھیجی ہیں 320 یونٹس. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آپ کو سلیب جو ہے نا وہ 300 ابو ڈالنا ہے. جی, کیونکہ 300 نیچے جو ہے وہ پیسے مزید اور ہیں, اوپر اور ہیں, اور اس سے اوپر اور ہیں, اور یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو, اس لیے کہ وہ آپ اس کو پیسے دینے شروع کر دیں لائن مین کو, کوئی نہیں پوچھا, آپ کا میٹر ٹھیک ہو جائے گا. زعیم صاحب وقت کم ہے, 1-2 منٹ ہی رہ گیا ہمارے پاس, تو عزم استحکام کے حوالے سے بھی آپ کا کامنٹ, کیونکہ وہ اب میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ بہت ضروری, یہ پھر آج لائف لائن مل رہی ہے اس ملک کو, اور اس لائف لائن کو دینا لازم ہے. This clarity is directly related to the economic chaos, what is happening in this country, categorically, because پھر وہی political stability والی بات آ جاتی ہے نا, جہاں پہ ٹیررزم ہو, لاقانونیت ہو, تو پھر آپ اکنامک ایکٹیویٹیز کو فریم ہی نہیں کر پاتے, ان کو امپلیمنٹ کرنا تو کجا بات ہے. تو میرے خیال میں یہ آپریشن جو ہے یہ بالکل ہونا چاہیے, اور بہت لارج اسکیل پر ہونا چاہیے, اور سب سے بڑی اس کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص اس کی عزت میں نہ آئے جو اس کا جو ہے وہ رد عمل جو جس کا آئے, اور انہی لوگوں پر یہ کیا جائے جو ملک دشمن اس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ سلیپر سیلز جو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو ہندوستان سے اربوں خربوں روپیہ لے کے پاکستان میں جو ہے وہ ڈسٹریس جو ہے وہ لا رہے ہیں, اور بیلنس کر رہے ہیں, ڈس بیلنس کر رہے ہیں اس ملک کی سوسائٹی کو. کامنٹ کر دیں. بابر اعوان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کا فارم 47 کا رزلٹ آنے والا ہے جلد, 2 to 3 months میں یہ حکومت ختم ہو جائے گی. کیسی عجیب بات ہے کہ اس کا رزلٹ بھی 2 to 3 months میں آئے گا. اگر وہ ٹھیک ہے تو بھائی رہے, اگر نہیں ہے تو بھائی وہ آپ ڈیسائیڈ کریں. جی, تو اگر جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, تو اب آپ اس کو دیکھ لیں کہ یہ ہے ہمارے ملک کا حال. بابر اعوان صاحب کہہ رہے ہیں, میں ویسے ان کی بات کو اتنی اہمیت نہیں دیتا. زعیم صاحب, بریک ڈیلیڈ, بریک ڈینائڈ.